انا آتینا کل کوثر، اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اس کوثر کے بارے میں مفسرین کرام نے بے شمار اقوال نقل کیے ہیں۔ کوثر کثرت سے نکلا ہے، اور کثرت کہتے ہیں زیادتی کو، کہ اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، تھوڑا نہیں عطا فرمایا بلکہ بے حد و بے حساب عطا فرمایا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ جو دنیا کا سارا سامان ہے نا، پوری دنیا کائنات ساری کی ساری ہم نے نہیں دیکھی، اللہ جانتا ہے کہ دنیا کتنی ہے۔ فرمایا پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا میرے نزدیک بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ یا اللہ اگر یہ ساری دنیا تیرے نزدیک بہت تھوڑی ہے تو پھر تو نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا ہے؟ فرمایا انا آتینا کل کوثر، میں نے اپنے محبوب کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس بہت بڑی مخلوق، بہت بڑی دنیا کو جو ہمارے وہم و گمان سے بہت اوپر ہے، اگر ہم اس کو گننے اور شمار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو بہت بڑی ہے اور وہ بہت بڑی دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت تھوڑی ہے، پھر اس کثرت کا خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کچھ عطا فرمایا۔ علم عطا فرمایا تو کثرت میں عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا کثرت میں عطا فرمایا، نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو وہ اعلیٰ مقام والی نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی تو کثرت والی عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے بیٹے ہیں، ان کا انتقال ہوا تو کافروں نے سرکار دو عالم کو تانا دیا، کہا کہ اب محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کہتے ہیں دم کٹے کو، جس کی دم کٹ جائے جانور کی، اس جانور کو ابتر بولا جاتا ہے، ادھورا، نامکمل اور دم کٹا۔ تو جس کی اولاد جب وہ مر جاتی تھی عرب میں، اور جس کا پھر نسب باقی نہیں رہتا تھا، جس بندے کا نام آگے نہیں چلتا تھا، اس کو عربی میں ابتر کہا جاتا تھا۔ تو کافروں نے کہا کہ اب چونکہ محمد کا اور تو بیٹا ہے کوئی نہیں، اور اب جس عمر میں پہنچ چکے ہیں مزید اولاد کی توقع کوئی نہیں ہے، لہٰذا اب محمد ابتر ہو گئے ہیں۔ جب سرکار کا بیٹا فوت ہوا اور کافروں نے یہ تانا دیا نا، تو اللہ کے محبوب آتینا کل کوثر، محبوب پریشان نہ ہو، تیرے بیٹے بے شک وہی ہیں جو دنیا میں آئے چلے گئے، لیکن ہمارا اصول قدرت یہ ہے کہ ہر بندے کی اولاد اس کے بیٹوں سے چلتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے والد بزرگوار کا نام الطاف حسین ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، ہم 3 بھائی ہیں، الحمدللہ میں صاحب اولاد ہوں، آگے میرا ایک بیٹا ہے، میری ایک بیٹی ہے، میرے چھوٹے بھائی حافظ سلیمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیت و چاند جیسی بیٹی عطا فرمائی ہے، بڑے بھائی ہیں۔ اب ہم میں سے جس کی اولاد آگے چلتی جائے گی تو یہ ہمارے ابا و اجداد کی نسل چلتی جائے گی، اب وہ آگے آئیں گے دنیا میں، ان کی اولادیں آئیں گی تو ہمارے ابا و اجداد کے نام زندہ رہیں گے۔ تو اولاد جو ہے وہ باپ سے اور آگے اولاد سے چلتی ہے، بیٹوں سے چلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میری یہ جو اصول قدرت ہے کائنات میں کہ بندے کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اے پیارے میرے پیارے محبوب چونکہ میں نے تمہارے بیٹوں کو اس لیے اٹھا لیا کہ اگر تمہارے بیٹے زندہ رہتے ہو سکتا تھا یہ احتمال پیدا ہوتا کہ وہ بھی نبوت کے حقدار بنتے، یعنی سرکار کے بعد آپ کی دنیا سے پردہ جانے کے بعد وہ بھی نبوت کے حقدار بنتے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ ایسے ہی سرکار کے بعد اگر سرکار کے بیٹے ہوتے تو وہ بھی نبی ہوتے۔ فرمایا نہ میں ان بیٹوں کو باقی رہنے دیتا اور نہ ہی کوئی آپ کے بعد نبی ہوتا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن اے میرے پیارے محبوب میں آپ کی اولاد کو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بطن سے جاری فرماؤں گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی اولاد سے چلتی ہے، لیکن میں محمد کی اولاد علی اور فاطمہ کے بطن سے چلتی ہے۔ فرمایا جو بھی اولاد علی اور فاطمہ کے ذریعے سے کائنات میں آئے گی وہ اولاد محمد ہوگی۔ ہم بولتے ہیں نا آل نبی
اولاد علی. ہم جو بھی سادات کا ادب اور احترام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم کی اولاد ہے. تو اب فرمایا کہ محبوب میں نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی. اب کیا ہے؟ فرمایا تم کائنات کے کسی کونے میں چلے جاؤ، وہاں پر تم کو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی کوئی سادات کی آل میں سے ضرور کوئی نگینہ نصیب ہوگا، کوئی تم کو ضرور سید ملے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اولاد کا کمال ہے. علم عطا فرمایا. کتنا علم عطا فرمایا. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہا تھا. ایک یعنی کہ دو ڈیریاں ہو نا، پہاڑی علاقے، درمیان میں سے جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی بولا جاتا ہے، وہ نشیب والی جگہ. تو میں ایک وادی میں سے گزر رہا تھا، آگے آگے مولا کائنات تھے، پیچھے پیچھے میں تھا. اس وادی میں بے شمار کیڑے تھے، چیونٹیاں تھیں، بے شمار کیڑے تھے. جب میں نے ان چیونٹیوں کو دیکھا نا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. یعنی کہ اتنی چیونٹیاں ہیں کہ جو گننے میں نہیں آتی ہیں، بے شمار چیونٹیاں. میں جب ان چیونٹیوں کو دیکھا، ابو ہریرہ نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قدرت جو یہ جانتا ہے کہ یہ کتنی چیونٹیاں ہیں. جب میں نے یہ کلمات کہے نا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مڑ کر پیچھے کہا، ابو ہریرہ تم کہتے ہو کہ ان چیونٹیوں کی تعداد اللہ جانتا ہے، مجھ سے پوچھو، میں تم کو صرف ان چیونٹیوں کی تعداد نہیں بتاؤں گا بلکہ بتاؤں گا ان چیونٹیوں میں نر کتنی ہے اور مادہ کتنی ہے. میں تو تم کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ چیونٹی کتنی ہے، یہ جو پوری وادی بھری پڑی ہے چیونٹیوں کے ساتھ. میں علی بتاتا ہوں تم کو کہ یہ چیونٹی کتنی ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان چیونٹیوں میں نر کتنی ہے اور مادہ کتنی ہے. جناب ابو ہریرہ نے عذرائے تعجب عرض کی، حضور آپ کو یہ علم کہاں سے نصیب ہوا؟ کہا جب اللہ کے محبوب اس کائنات سے جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو میرے محبوب نے وصیت کی تھی، علی جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو تم نے مجھ کو غسل دینا ہے. میں سرکار کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میں نے سرکار کو غسل دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل دے بیٹھا تو سرکار کے دائیں آنکھ کے حلقے کے ساتھ تھوڑا سا پانی بچ گیا تھا. تو میں نے ادب کے مارے اس کو صاف نہیں کیا بلکہ اپنا ہونٹ اس پانی کے قطرے پر رکھا. وہ ہونٹ، وہ پانی کا قطرہ جس کو سرکار دو عالم کے وجود مسعود کے ساتھ نسبت ہوئی، وہ جب ایک پانی کا قطرہ میرے وجود کے اندر جاتا گیا، اللہ تعالیٰ نے علم کے سارے دروازے میرے لیے کشادہ فرما دیے. فرمایا سارا علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرما دیا. اس کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے ممبر پر بیٹھ کر کہا تھا، سلونی ما شئتم، لوگوں مجھ سے سوال کر لو، تم جو سوال کرو گے میں تم کے سوال کا جواب دوں کروں گا. یہ بات حضرت علی مرتضیٰ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ میراث علم کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود محسوس سے لگنے والے اس پانی کے ایک قطرے سے نصیب ہوئی تھی. کتب احادیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت جبریل امین انسانی روپ میں مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کے پاس آئے تو آ کر کہا، اس کو یہ وہ خلفائے راشدین کی کتاب ہے، مولانا غلام محسن قادری صاحب لاہور کے حزب الاعناف کے یعنی کہ پرنسپل، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا. کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ مسجد میں بیٹھے تھے تو جبریل امین انسانی روپ میں ان کے سامنے آئے. کہا کہ اے علی ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو آپ نے یہ کہا تھا سلونی ما شئتم کہ مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، یہ بتاؤ کہ اس وقت جبریل امین کہاں ہیں؟ اس وقت جبریل امین کس مقام پر ہیں؟ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کی، آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کر کے اپنی آنکھیں بند کر کے عالم سماوات میں دیکھا، پھر نیچے نظر کی تو زمینوں میں دیکھا، 7 آسمان اوپر تک مولا کائنات کی نظر چلی گئی اور 7 زمین نیچے مولا کائنات کی نظر چلی گئی. جب 7 زمینیں نیچے اور 7 آسمان اوپر 14 طبقوں میں مولا کائنات کی نگاہ نے اپنا پھیرا لگایا تو کہیں بھی نظر نہ آئے تو کہا یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں.
فرمایا نہ مجھ کو آسمانوں میں جبریل دکھائی دیا ہے، نہ 7 زمینوں میں دکھائی دیا ہے، میں نے 7 زمینیں چکر لگا لیے، 7 آسمانوں کو میں نے پھیرے لگا لیے، نہ 7 آسمانوں پر مجھے کہیں جبریل دکھائی دیتا ہے، نہ 7 زمینوں میں جبریل دکھائی دیتا ہے۔ اب ایک ہی بات ہے، یا جبریل تو ہے یا جبریل میں ہوں، اور یہ تو بات پکی ہے کہ میں علی ہوں، اور یہ بھی بات پکی ہے کہ میرے سامنے جو انسانی کالم میں ڈھل کر آیا ہے جبریل وہی ہو سکتا ہے۔ یہ کمال اور یہ علم اور یہ قدرت آپ کو کیسے نصیب ہوئی؟ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بات آگے چلائیں، انا اعطینا الکوثر، تو بات بہت آگے چلتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے محفلیں آئیں گی تو سرکار کے یہ سارے مناقب ہیں، سرکار کی شانیں ہیں، اور سرکار کی ذات کے ساتھ جو بھی مل گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرما دیا۔ سرکار کی ذات کے ساتھ جانور ملے وہ مقام پا گئے، سرکار کی ذات کے ساتھ کپڑا ملا تو وہ مقام پا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے پاس ایک رومال تھا، اس رومال کے ساتھ سرکار نے ایک بار ہاتھ صاف کیا تھا، پھر اس ہاتھ صاف کرنے کے بعد میں اس رومال کو دھوتا کوئی نہیں تھا، جب گندا ہوتا تھا تندور میں پھینکتا تھا، آگ ساری میل دور کر کے اس رومال کو اجلا کر کے صاف کر کے باہر پھینک دیا کرتی تھی۔ وہ رومال جس کو سرکار کے دست کرم کی لمس نصیب ہو گئی، اس جب وہ رومال پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اس آگ کو حرام کر دیا تو یہ اس کپڑے کو اعزاز کیوں نصیب ہوا کہ اس کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سرکار کی اسی نسبت کے ساتھ دونوں جہانوں میں سے عطا فرمائے۔ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہماری نسبت ہے اللہ کے محبوب کے ساتھ۔ میری علماء کرام کی، آپ تمام آباب کی، بزرگوں کی، دوستوں کی، آپ اس ٹھنڈے موسم میں اپنے گرم بستر چھوڑ کر رات کے اس پیر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کے محبوب کا پیار ہے۔ حضرت امام مہدی الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات شریف میں لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب کا اسم گرامی سن کر آپ کے دل میں ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی تو پھر اپنے دل کا علاج کراؤ، کیونکہ تمہارے وجود میں دھڑکنے والا دل ایماندار کا دل نہیں ہے بلکہ کسی منافق کا دل ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب نام گرامی نامی اسم گرامی محمد زبان پر آئے تو عاشق صادق کا دل باغ باغ نہ ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ جب سرکار کا نام آتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کے چہرے بھی کھل پڑتے ہیں اور دل بھی باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس جب وہ نعمت عظمیٰ کے ملنے پر حدیث شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مالک ہم کو زندگی بھی سرکار کی محبت میں نصیب فرما، ہماری موت بھی سرکار کی محبت میں ہو، جب قبر میں جائیں اور سرکار وہاں پر جب ہمارا امتحان بن کر آئیں۔ ہم کو تو یہ یعنی کہ علماء نے بھی اور نعت خوانوں نے بھی یہی پٹی پڑھا دی ہے نا کہ قبر میں سرکار آ جانا قبر جانے نبی جانے، وہاں پر سرکار رحمت بن کر نہیں آئیں گے، وہاں پر سرکار امتحان بن کے آئیں گے، وہاں پر سرکار رحمت بن کر نہیں آئیں گے۔ قبر میں سرکار ویسے تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے نا، لیکن قبر میں سرکار رحمت بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتحان بن کر آئیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو آپ کے سامنے ہے اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب اگر تم دنیا میں کہتے ہو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی تو تم جھوم جھوم کر کہو گے فرشتوں ذرا ہٹ جاؤ، میں اس مقام پر مر کے پہنچا ہوں اس لیے کہ یہاں پر میرے محبوب نے آنا ہے، مجھ کو سرکار کے قدموں کا بوسہ لینے دو۔ اور ہم جب سرکار مولا حضرت امام اہل سنت الشیخ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جب انتقال ہونے لگا نا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، وصیت لکھوائی تھی، کہا کہ میری قبر اتنی گہری بنانا کہ میں قبر میں کھڑا ہو سکوں۔ بیٹوں نے کہا ابا جان کیسی باتیں کرتے ہیں، قبر تو نیچرلی ایسی بنائی جاتی ہے کہ بندہ لیٹا جا سکے یا بیٹھا جا سکے، آپ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں۔ تو اس عاشق صادق نے کہا میرے بیٹو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے مر کر جب سرکار قبر میں جانا ہے تو قبر میں سرکار نے نہیں آنا، اور جب قبر میں سرکار آئے اور احمد رضا بیٹھ کر یا لیٹ کر سرکار کا استقبال کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب آمنہ کا لال آئے تو پھر احمد رضا کھڑے ہو کر جھوم جھوم کر سرکار کا استقبال کرے گا۔ یہ ہے عاشقوں کی داستانیں اور عاشقوں کی باتیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے اسلاف کا وہی درد عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، پیار عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔